بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سال کے اس 45 میں آپ کی خدمت میں تسبیح کے موضوع پر انشاءاللہ عرائض آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ حجر کی آخری 2 آیات کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. انشاءاللہ پروردگار عالم کی مدد سے اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نگاہ لطف کے سائے میں کچھ مطالب انشاءاللہ تقدیم کروں گا اور کوشش کروں گا کہ تسبیح کے بعض اسرار اور معارف پر آپ کی خدمت میں مطالب کو پیش کر سکوں. پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہو رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے: فسبح بحمد ربک. پس اے میرے حبیب آپ تسبیح کریں اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جائیں، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. فَاعْبُدْ رَبَّكَ، پس آپ عبادت کریں اپنے پروردگار کی، حتی یاتیک الیقین، جب تک کہ یقین آپ تک نہ پہنچ جائے، یقین آپ کو آنا لے. اور میں نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کیا ہے. ایک منزل یقین وہ ہے جس تک انسان نے پہنچنا ہوتا ہے. یہ یقین علمی ہے، اس تک انسان نے پہنچنا ہوتا ہے. لیکن اس آیت میں پروردگار عالم
نبی کو ارشاد فرما رہا ہے فَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کی عبادت کریں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آپ تک نہ پہنچ جائے۔ بس یہ یقین کیا ہے کہ جس نے انسان تک پہنچنا ہے، اور وہ یقین کیا ہے کہ جس تک انسان نے پہنچنا ہوتا ہے۔ میں البتہ اس موضوع کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارا اصل موضوع یہ نہیں ہے، لیکن آیت میں اس مقام کو بیان کرنا خالی اس فائدہ نہیں ہے کہ جو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کی خدمت میں اشارہ بھی کروں گا۔ وہ یقین جس تک انسان نے پہنچنا ہے وہ مراتب علمی ہیں کہ انسان کسی شے کی نسبت علم حاصل کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچ جائے کہ جہاں اس چیز کے بارے میں شک کا شائبہ بھی باقی نہ رہے، لا یشوب بہا شکن، وہ منزل کے جہاں شک کا کوئی شائبہ نہ رہے، اسے یقین کہتے ہیں۔ وہ یقین کے اس کے بعد اپنے الگ مراتب ہیں۔ یقین کا یہ مرحلہ ایمان اور حق کے مراحل کے ساتھ ہے، یعنی اگر کوئی باطل کے ساتھ یقین پر پہنچ جائے، عام طور پر ایک تصور یہ ہے، تو عرض کر دوں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں کہ انسان باطل کے مراحل پر یقین کی منزل اگر اس کے لیے حاصل ہو بھی رہی ہوتی ہے، تب بھی اپنے قلب کے حوالے سے وہ کبھی اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ یعنی کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی عقل کو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت کو ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہ وجداناً انٹیوشن انسان کی ایسی ہے کہ وہ مراحل حق و باطل کو تمیز کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی مرحلے پر انسان، کوئی بھی مقام ایسا ہو کہ جہاں انسان اپنی ہی عقل کو استعمال نہ کرنا چاہے، جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایک مرحلے پر آنے کے بعد، یعنی انسان کے لیے ہدایت کے بعض مراحل مہیا کرنے کے بعد بھی جب پروردگار عالم یہ دیکھتا ہے کہ نہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ ہدایت کو قبول کرے، خدا اس کے اوپر ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اصل میں اس مقام تک انسان کو پہنچانے والا بنیادی طور پر انسان کا اپنا نفس ہے، اور پھر دوسرے مرحلے میں شیطان ہے۔ یعنی کیا؟ ہمارے نفس کی ہی کوئی کمزوری ہوتی ہے جس کے ذریعے سے شیطان ہمیں اس مرحلے تک لے جاتا ہے کہ جہاں انسان جان بوجھ کر حق سے اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے۔ اور بڑی عجیب سی کیفیات ہیں۔ یعنی اگر کسی بھی مرحلے پر انسان حق سے دوری اختیار کر لے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آثار حق اس شخص کے اندر سے ظہور پیدا کریں۔ یعنی اگر کوئی شخص باطل کو حق سمجھ کر اس کی نسبت اس نے یقین پیدا کر لیا ہے، باطل پر ہے اور یقینی کیفیات میں ہے، تب بھی آثار حق و باطل ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ آثار حق و باطل کبھی بھی یکساں نہیں رہتے۔ یہ بڑا عجیب سا، کیونکہ بعض مراحل تاریخ میں ایسے ہیں کہ جب انسان ان مطالب کو حل کرنے پر آتا ہے، ان کو سمجھنا چاہتا ہے، تو بعض اوقات اس کے لیے افراد کو دیکھ کر حق اور باطل کا معیار بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا عام طور پر ہمارا اور آپ کا گمان یہ ہوتا ہے کہ حق ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے لیے مثلا جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں اگر آپ افراد کو تلاش کریں گے تو اتفاقاً باطل کے لیے جان دینے والوں کی تعداد آپ کو حق کے لیے جان دینے والوں سے زیادہ ملے گی۔ مثلا حضرت امیر علیہ السلام یا ائمہ کے مقابلے پر جو آ رہے ہیں، بالآخر وہ اپنی جان بھی تو دے رہے ہیں نا، مقابلہ کر رہے ہیں، وہ بھی بالآخر مارے جا رہے ہیں۔ پس مارا جانا کہیں پر بھی حق کی علامت نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہے کہ مثلا حق پسند افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے حق کے لیے جان دینا، مثلا تاریخ کا جملہ ہے احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ یقیناً حضرت قاسم کا مرتبہ یا وہ افراد کے جو حق کے لیے جنگ کرنے جاتے ہیں اور اس منزل تک پہنچتے ہیں، ان کا مرتبہ یقیناً ایسا ہی ہے۔ لیکن تاریخ عجیب ہے۔ تاریخ ہمیں
بتاتی ہے کہ بعض افراد کے جو جنگ جمل میں باطل سمت میں کھڑے ہیں ان کے الفاظ بھی تقریباً اس سے مشابہ ہی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے موت یہاں پر شہد سے زیادہ شیریں ہے. خب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باطل کے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی یہ مراحل بعض اوقات اس قدر گوارا ہو جاتے ہیں کہ وہ باطل کے لیے جان دینے کے لیے آمادہ. اور اس کی تاریخ میں مثالیں بھری پڑی ہیں کہ لوگ اپنی باطل کے لیے جان دے دیتے ہیں. اور آج بھی میرے اور آپ کے سامنے بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ابھی ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی درمیان میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بہت سارے ایسے ہیں کہ غزہ و فلسطین کے لیے ان کی طرف سے ایک ذرا سی بھی مزاحمت ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی. انہوں نے اپنی طاقت کو، اپنی قدرت کو غزہ و فلسطین کی حمایت میں کہیں پر بھی استعمال نہیں کیا. لیکن کسی دوسرے اسلامی ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے وہ آپ کو بالکل میدان میں تیار دکھائی دیں گے. اب یہ مرحلہ کہ بالآخر یہ کچھ تو کر رہے ہیں، یہ کسی کے ساتھ تو کھڑے ہوئے ہیں، بالآخر وہاں جو لوگ جا رہے ہیں وہ اپنی جانیں تو دے رہے ہیں. اب باطل پر ہوتے ہوئے بھی کوئی اپنی جان دے، یہ مرحلہ سنگین ہے. اب یہاں آ کر ان چیزوں کے درمیان فیصلہ کرنا یہ سنگین ہے. لہذا خود جمل میں ہی ایک شخص آ کر حضرت امیر علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یا علی، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ حق اور باطل کس طرف ہے، لہذا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جنگ میں شریک نہ ہوں. کیوں بھائی؟ کہا ایک طرف آپ ہیں، دوسری طرف بھی کوئی ہلکی شخصیات نہیں ہیں، وہ لوگ بھی بالآخر کہیں نہ کہیں پیغمبر سے ان کے تعلقات، رشتہ داریاں. تو کہا اس کیفیت کے ساتھ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اب حضرت نے وہاں پر تاریخ ساز ہے. یہ واقعاً اگر ہم ائمہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحیح معنی میں ان کو انالیسس کریں، ائمہ کی شخصیت کا واقعاً تاریخ میں جو سب سے زبردست کردار ہے وہ یہ کہ ائمہ بت شکن رہے ہیں. اور ائمہ نے صرف مٹی گارے لکڑی کے بت نہیں توڑے ہیں، حتیٰ کبھی شخصیات کے بت بھی ایجاد نہیں ہونے دیے. یہ بت شخصیت کا اگر اہل بیت کو یہ احساس ہو کہ یہ ہماری نسبت سے ایجاد ہو رہا ہے تو اس بت کو بھی اہل بیت نے پسند نہیں کیا ہے. لہذا اس منزل پر حضرت امیر نے یہ نوٹس کیا، میں لفظ استعمال کروں گا، آپ نے یہ دیکھا کہ یہ آدمی بنیادی طور پر شخصیت پرستی اور شخصیت کی بت پرستی میں گرفتار ہے. یہ شخصیات کو دیکھ کر معیار حق قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لہذا آپ نے اپنی شخصیت کو بت بنا کر پیش نہیں کیا کہ بھئی مثلا بتوں میں یہ ہوتا نا کہ بھئی میرا بت بڑا ہے، میرا بت زیادہ طاقتور ہے، اس کو زیادہ بڑا کر کے دکھا دو تو لوگ لازمات ہے. شخصیت پرست چونکہ حق پرست نہیں ہوتے، شخصیت پرست چونکہ حق کو پہچان کر نہیں گئے ہوتے، لہذا آپ ان کے سامنے کسی چیز کو اس سے بڑا کر کے دکھا دیں تو وہ خود بخود اپنے راستے کو تبدیل کر دیتے ہیں. لہذا بڑا خوبصورت جملہ ہے واقعاً. انسان یعنی بعض جملے تاریخ میں بعض افراد کے ایسے ہوتے ہیں کہ واقعاً جسے کہنا چاہیے سونے سے لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. ہمارے استاد کا ایک جملہ ہے لیکن بہت خوبصورت جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ وہ تمام افراد جو حضرت موسیٰ کے عصا کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے وہی سارے لوگ سامری کے گوسالے کی وجہ سے دین کے دائرے سے خارج ہو گئے. یعنی کیا؟ یہ حضرت موسیٰ کو حق پر جان کر حضرت موسیٰ کی طرف نہیں آئے تھے، یہ معجزے کو دیکھ کر آئے تھے، جبکہ ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی کہ یہ معجزے میں اور جادوگری میں فرق پیدا کر پاتے. یہ صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر کہ یہ جادوگری میں اور معجزے کے اندر فرق کر پاتے. بس انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا وہ جادوگروں کی رسیوں کو کھا گیا، تو چونکہ یہاں حضرت موسیٰ کا معجزہ ان کو بڑا دکھائی دیا، حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو گئے. اب جب سامری نے گوسالہ بنایا اور اس کے مقابلے پر کوئی اور چیز موجود نہیں تھی تو یہ گوسالہ کو دیکھ کر گوسالے کی آواز کے پیچھے اسی دین کے دائرے سے خارج ہو گئے. پس جو عصائے موسیٰ سے دین میں داخل ہوا وہ گوسالہ سامری کی وجہ سے دین کے دائرے سے باہر نکل گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک معیار حق نہیں ہے، یہ حق کو پہچان کر نہیں آئے ہیں. انہوں نے باطل کو پہچان کر اس کا انکار نہیں کیا ہے، حق کو پہچان کر اس کو اختیار نہیں کیا ہے. لہذا حضرت امیر نے بھی
اپنی شخصیت کا بت بڑھانے کی کوشش نہیں کی. مگر حضرت امیر یہ کہہ سکتے تھے نا کہ بھئی میرے لیے پیغمبر نے فرمایا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، میرے لیے پیغمبر نے فرمایا علی مع الحق والحق مع العلی، پروردگار حق کو وہاں پھیر دے جس طرف علی جائے. یہ ساری کی ساری روایات حضرت کے لیے موجود ہیں، لیکن حضرت کو پتا ہے کہ ابھی اس کو یہ ساری روایات سنانا یعنی شخصیت کے بت کو اس کے لیے بڑا کر کے دکھا دینا. اب یہی مشکل ہے. ہم جو بعض اوقات بعض احباب کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو ان کے معجزات کے دائرے میں قید نہ کریں. یعنی یہ جو ایک فکر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے کہ بھئی اہل بیت کی فضیلت کیسے بیان ہوگی کہ آپ اہل بیت کا کوئی معجزہ سنا دیں. سوال یہ ہے کہ کیا آج بیٹھ کر میں اور آپ حضرت امیر کے معجزے کو ویریفائی کر سکتا ہے کوئی؟ ہم میں سے آپ میں سے کوئی ویریفائی کر سکتا ہے؟ ویریفائی کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ ایک نقل تاریخی ہے. تو اب اگر کوئی نقل تاریخی میں کسی کے لیے کوئی جھوٹ ثابت کر دے تو ویریفائی تو آپ اس کو بھی نہیں کر سکتے. لہذا یہ ہوا ہے اہل بیت علیہم السلام کے معجزات کے مقابلے پر فیک معجزات کی ایک پوری دنیا بنائی گئی ہے. وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے آپ نے مشکل کشا زمین پہ کہا، انہوں نے کہا ہم تم سے آگے لے جائیں گے، ہم وہاں تک لے جائیں گے کہ نعوذ باللہ مثلا کوئی جنت میں اللہ تعالیٰ کا پاؤں سلپ ہوگا اور وہ اللہ کو سلپ ہونے سے نعوذ باللہ من ذالک نقر کفر نہ باشا، کہ وہ وہاں اللہ کو سلپ ہونے سے بچا لے گا تو وہ کہے گا آج تو نے میرا ہاتھ پکڑا ہے تو بس آج سے تو دستگیر ہو گیا، جا. اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ کسی ایک جگہ پر، اب اس کو کون ویریفائی کرے گا؟ البتہ یہ تو خلاف عقل ہے، اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن اس مراد میری یہ ہے کہنے کی کہ اگر آپ انہی چیزوں کے لہٰذا اہل بیت علیہم السلام نے اپنے فضائل کو کبھی معجزات کے سائے میں بیان نہیں کیا، حتیٰ روایات کے سائے میں بھی. اہل بیت جانتے ہیں کہ چونکہ ہم اہل حق ہیں، چونکہ ہم اہل ذکر ہیں، چونکہ ہم اہل علم ہیں، اگر عوام حق شناس ہو جائے گی ہمارے علاوہ کسی دروازے پر نہیں جائے گی. اگر عوام علم پسند ہو جائے گی ہمارے علاوہ کسی دروازے پر جانا پسند نہیں کرے گی. اگر قرآن اہل قرآن ہو جائے گی، عوام کو قرآن سے نسبت پیدا ہو جائے گی، یہ لوگ اہل ذکر قرآن ہو جائیں گے، یہ ہمارے علاوہ کسی اور دروازے پر جانے والے نہیں ہوں گے. پس حضرت امیر نے وہاں پر شخصیت پرستی کی بجائے حق پرستی کی دعوت اس طرح سے دی کہ آپ نے اس کو کہا کسی بھی طرح سے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو ابھی تک شخصیتوں کے درمیان سے حق کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شخصیتوں کے ذریعے سے حق تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ تجھے چاہیے کہ تو حق کے ذریعے سے شخصیات کو پہچان. اعرف الحق تعرف اہلا. حضرت نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حق کو پہچاننے کی کوشش کر. جب تو حق کو پہچانے گا اہل حق تیری سمجھ میں خود بخود آ جائیں گے. پھر تیرے لیے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دو افراد حق پر ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. یہ باطل میں تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی باطل ہوں اور دونوں ہی آپس سے ٹکرا رہے ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں حق پر ہوں اور دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہوں. بس اگر کہیں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے تو یقیناً ایک باطل ہے. اب یہاں پر اگر کوئی واقعاً اہل حق ہوگا، معرفت حق رکھنے والا ہوگا، اس کے لیے حق کو پہچان کر حق کا ساتھ دینا مشکل نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ جو حق شناس نہیں تھی، لہذا اب جو باطل پر لوگ ہیں وہ باطل پر پورے یقین کے ساتھ ہیں، پورے یقین کے ساتھ باطل پر ہیں اور پورے یقین کے ساتھ ہیں. لہذا تاریخ ہے آپ کی کہ اس اونٹ کے گرد جمل میں 7,000 بندوں نے جان دی، 7,000 افراد قربان ہو گئے اونٹ کے گرد. 7,000 چھوٹا لفظ نہیں ہوتا، کوئی عربی والوں کو تو ہم سے زیادہ سمجھ میں آتا ہو کہ 7,000 بندوں کو مارنے کا مطلب کیا ہے اور مرنے کا کیا مطلب ہے. کتنا خوفناک منظر ہوگا کہ جہاں کسی میدان میں 7,000 افراد کی لاشیں پڑی ہوں اور مثلا وہ اونٹ اپنی جگہ پر کھڑا ہو. لہذا حضرت امیر نے جب اس بات کا اندازہ لگایا تو حضرت امیر نے کہا جب تک یہ اونٹ کھڑا رہے گا لاشیں گرتی رہیں گی حتیٰ یہ ختم ہو جائیں گے. لہذا حضرت نے حکم دیا پہلے مرحلے پر اونٹ کو گرایا گیا. جب اونٹ گرا ہے تو پھر
وہ سارے کے سارے حوصلے ٹوٹے ہیں اور پھر مسئلہ کنٹرول میں آیا. یہ تاریخ ہے. اتنی قوت کے ساتھ یہ جو لڑ رہے ہیں اس کے پیچھے بالآخر کوئی فورس چاہیے یا نہیں چاہیے؟ فورس چاہیے. یہ فورس کیا ہے؟ یہ باطل کے اوپر یقین کی منزل پر پہنچے ہوئے ہیں. لیکن کیا حق اور باطل کے آثار اس کے باوجود ایک جیسے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اہل حق کو اگر پہچاننا ہے تو ابھی بھی اہل حق کے آثار کو جا کر دیکھو اور اہل باطل کے آثار کو جا کر دیکھو. جو حق پہچاننے والے ہوتے ہیں ان کے آثار الگ ہیں، جو شخصیت میں حق کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں ان کے آثار مختلف ہوتے ہیں. بس یہ آثار خود بخود ظاہر کیسے ہوتے ہیں؟ جو حضرت امیر کے ساتھ ہیں وہ حضرت امیر کو حق کی طرف پہنچانے کا وسیلہ، ہادی الی الحق، وسیلہ الی الحق سمجھ کر اس حق کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ساری توجہ خدا کی طرف ہے. لیکن جو شخصیت پرست ہیں ان کا رویہ عجیب ہے. اب آپ کو جمل میں دونوں طرف شخصیات دکھائی دیں گی اور دونوں طرف کے لوگوں کا فرق یہ دکھائی دے گا. ہمارے پاس کوئی تاریخ یہ نہیں کہتی کہ جو لوگ حضرت امیر کے ساتھ تھے انہوں نے مثلا حضرت امیر جو خود اپنے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اپنے ذوالجناح کے اوپر خود سوار تھے. حضرت امیر خود بنفس نفیس سوار ہیں، خود بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کوئی تاریخ دیکھی کہ کسی نے اس ذوالجناح کے بال توڑے ہوں تبرک کے لیے، رکھنے کے لیے؟ کوئی اس کے نیچے سے مثلا نکل رہا ہو، کسی کو کوئی اور اٹیچمنٹ اس ذوالجناح کے ساتھ ہو رہی ہو؟ حضرت امیر کی سواری ہے اس عنوان سے محترم ہے. لیکن احترام کا معنی کیا ہے؟ احترام کا معنی بس اتنا ہے کہ جہاں تک وہ احترام آپ کو لے کر جائے. لیکن آپ آ جائیں جمل میں دوسری طرف اونٹ کے گرد جو لوگ ہیں، تاریخ ہے کہ وہ اونٹ کے بال اپنے پاس توڑ کر تبرک کے لیے رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو اونٹ سے مس کر رہے ہیں تاکہ تبرک ان کے اندر بھی آ جائے. حتیٰ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کو اس اونٹ کے گوبر کے اندر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ شخصیت پرستی کے آثار ہیں. دین ہمارا ہمیں شخصیت پرستی میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آیا. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، کربلا، ان تمام چیزوں کے جو اصل آثار ہیں وہ حق پرستی کے آثار ہیں. تو یہ حق وہ ہے کہ جہاں تک انسان نے پہنچنا ہے اور اس کے اپنے مراحل ہیں کہ انسان علمی طور پر پورے دین کا اسٹرکچر اللہ تبارک و تعالی نے عقل کے اوپر رکھا ہوا ہے. دین میں کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں عقل کے بغیر آپ نے کسی چیز کو اختیار کرنا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں اصول آپ کو معلوم ہے کہ اصول دین وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اصول دین میں کسی بھی قسم کی کوئی تقلید نہیں ہے. عقائد اور اصول 100% عقلی بنیاد پر ہونے چاہیے. میرا موضوع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں بعض چیزوں پر اشارہ کر چکا ہوں، لہذا اس کی تفصیل میں نہیں اتروں گا. لیکن یاد رکھیے گا اگر کوئی عقل سالم کے ذریعے سے آگے کی طرف چلے تو وہ ڈیفینیٹلی توحید کے مسائل تک پہنچتا ہے. توحید 100% ایک عقلی مسئلہ ہے. اس کی ابتدا تفصیلات کے لیے یقیناً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، ائمہ کو، انبیاء کو بھیجا گیا، لیکن اصل توحید 100% عقلی مسئلہ. اور یہ توحید بھی جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، یہ توحید بھی وہ توحید ہے کہ جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مجھ اور آپ تک پہنچے. یعنی توحید کا بھی جو سٹینڈرڈ ہے وہ کون سا ہے؟ توحید کا بھی سٹینڈرڈ وہ ہے جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے. اب اگر ہم اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری توحید کی انڈرسٹینڈنگ لا الہ الا اللہ کے معنی جو بھی میرے ذہن میں ہیں وہ اس کے مطابق ہیں یا نہیں جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو اب میں ایڈریس دے رہا ہوں. آج کل میں یہ لفظ ڈیلیبریٹلی استعمال کر رہا ہوں کہ ہوم ورک ہے، کیونکہ یہ فرش ہمارے لیے وہ عظیم درسگاہ ہے کہ جس نے 1400 سال میں ہمارے عقائد، ہماری تاریخ، ہمارے اخلاق، ہمارے احکام دین، ان تمام چیزوں کی حفاظت کی ہے. اور فرق صرف یہ ہے کہ جنہوں نے حقیقی معنی میں اس فرش ادا کو اور عزاداری سید الشہداء اور کربلا کو درسگاہ بنایا ہے، وہ قوم آج دنیا میں اپنی طاقت کو دنیا میں ظاہر کر کے یہ بتا رہی ہے کہ اگر کوئی واقعاً کربلا کا شاگرد بن جائے، کوئی کربلا سے
علم لینے کے لیے، کوئی کربلا سے ہدایت لینے کے قابل ہو جائے، وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ 1400 سال کے فاصلے کے بعد بھی وہ کربلا کی مثل کو، کربلا کی جیسی کیفیات کو دنیا میں ظاہر کر کے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر 1400 سال کے فاصلے کے بعد بھی کوئی کربلا سے درس لے کر کربلائی بنے تو وہ اپنے زمانے کے طاغوت کے سامنے لا یبایو مثلی لا یبایو مثلہو اس جملے کو عملی کر کے دکھا رہا ہوتا ہے۔ وہ قوم جس نے کربلا سے درس لیا تھا وہ آج بھی اپنے زمانے کے طاغوت اور ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہی وہی قبیلہ ہیں کہ جو سر کٹانا تو جانتے ہیں، باطل کے آگے سر جھکانا نہیں جانتے۔ یہ کیفیت آج بھی وہ لوگ ثابت کر کے مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی کربلا سے حقیقی معنی میں درس لینے کے قابل ہو جائے تو کربلا 1400 سال کے بعد بھی کربلائی بنانے کی قوت اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ کربلا کے آثار ہیں آج بھی۔ لیکن کوئی کربلا سے اپنے آپ کو اس کیفیت کے ساتھ جوڑے جو کربلا سے سروائے عزا کے اور عزائے محض کے کچھ نہ لے سکے، وہ پھر کہیں اور پہنچنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اب جو اس فرض کا ایک درس کا مرحلہ ہے، کائنڈ آف ہوم ورک دے رہا ہوں آپ کو، کوئی کام نہیں ہے، 2 منٹ کا کام ہے، اپنے موبائل پہ لکھیے گا نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 پیراگراف نمبر 2، انگلش اردو جو بھی ٹرانسلیشن آپ کو آسان لگے، صرف ایک پیراگراف پڑھنا ہے، زیادہ نہیں، صرف ایک پیراگراف۔ کل بلکہ فرصت تو آپ کے پاس بہت ہے، کل بھی میں نے کیا کر لینا، صرف ایک پیراگراف، خطبہ نمبر 1 پیراگراف نمبر 2، یہی خطبہ 5 یا 6 لائنیں۔ اگر یہ 5 یا 6 لائنیں پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت امیر کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے لیے حل ہو رہا ہے مسئلہ، تو آپ کو کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، آپ انشاءاللہ توحید کے ان مدارج کو کم از کم فہم کے مطابق حاصل کر چکے ہیں، عقلی طور پر آپ وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں امیر حضرات آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ پیراگراف پڑھ کر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہے، خدا نخواستہ، تو پھر اپنے آپ سے ایک مرتبہ یہ سوال ضرور کیجئے گا کہ ہم نے آیا آج تک حضرت امیر کے مطابق توحید کو سمجھنے کی کوشش کی یا نہیں کی۔ ایک اور جگہ بھی میں نے یہ بات کی تھی، آپ کے سامنے بھی ریپیٹ کروں گا کہ اب آپ سب کی گردن تو میں نے پھنسا دی۔ حضرت امیر صراط کے کنارے کھڑے ہوں گے اور یقیناً توحید کا ہی امتحان لے رہے ہوں گے، اور جب وہ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی توحید میرے مطابق پتہ تھی یا نہیں، تو آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں، یہی جو مجلس کا کلپ ہے یہ آپ کے سامنے چل جائے گا کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا خطبہ نمبر 1 پیراگراف نمبر 2 یہ پڑھ کے رہیے گا۔ وہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر یہ پیراگراف ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا معنی کم از کم ہمیں اس بات کی خوشی اور اطمینان ہونی چاہیے کہ چلو عقل کی حد تک ہمیں توحید سمجھ میں آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم عقل کے اس مرحلے تک پہنچ گئے ہیں تو آگے کا مرحلہ ہمارے لیے خود بخود آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 ایک پیراگراف ہمیں حضرت امیر کی گفتگو کا سمجھ نہیں آ رہا، جس میں وہ توحید کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر بھی مجھے اس بات کا اصرار ہے کہ میں ہی موحد ہوں، تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ لہذا غور کیجئے گا، حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہ روایات کے مطابق جو آپ کی شہادت کی تواریخ مشہور ہیں، ان میں سے ایک تاریخ 17 صفر کے جو آج کی شب ہے، حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے بالکل اس طریقے سے نکلے ہیں۔ جب آخری دفعہ آپ کو بلایا گیا ہے تو حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً وہی تمام طریقے دہرائے ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی روانگی کے لیے انجام دیے تھے۔ اپنے جد کا طریقہ دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے عمل سے یہ بتا دیں کہ میں جو سفر کرنے جا رہا ہوں یہ میری مرضی کا سفر نہیں ہے۔ عزیزان من، تاریخ میں ائمہ نے ہم اور آپ سے جس چیز کو سب سے زیادہ چاہا ہے، عقل پر اس لیے زور دیا ہے، سمجھداری پر اس لیے زور دیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زبان سے بیان نہیں کی جاتی اور ان کو سیرت سے، عمل سے اور کردار سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ما وراء ظہور حرف مطلب کو سمجھنا، بیانڈ دا ورڈ،
مطلب کو سمجھنا یہ کربلا کے آثار میں سے ایک اثر ہے. اگر مجھ جیسا جاہل کوئی کربلا میں آ کر امام حسین کے ان الفاظ کو صرف وہ تنگ نظری، فقاہت کی تنگ نظری کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، میں الفاظ کر رہا ہوں، یہ جرأت استعمال کر رہا ہوں میں، وہ ہماری فقاہت ہمیں تنگ نظر نہیں بناتی، لیکن بعض احباب معذرت کے ساتھ وہ کچھ عرصے حوزے میں جا کر فقہ پڑھنا، اور ان کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے 2-4 کتابیں پڑھی بھی ہوتی ہیں تو صرف فقہی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف فقہ پڑھ کر ہی ہم جو ہے وہ پورے دین کے عالم ہو جائیں گے. نہیں، پورا دین صرف فقہ نہیں ہے. دین ابتدائی طور پر بھی 3 چیزوں سے کمپرائز کرتا ہے، عقائد ہیں، احکام ہیں اور اخلاق ہیں. اور معذرت کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے اپنے علماء کے درمیان میں اگر عقائد اور احکام پڑھ بھی لے تب بھی اخلاق کے حساب سے بالکل 0/0 ہوتی ہے. اور کسی بھی عالم دین کو جو اپنے آپ کو عالم دین کہہ رہا ہوتا ہے، کسی بھی طالب علم، اس کے اندر بھی اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اخلاق کے آثار ہیں یا نہیں تو اس کو کبھی کرٹیسائز کر کے دیکھ لیجیے گا. یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہیں، یہ لٹمس ٹیسٹ ہیں. اگر آپ کسی عالم دین کی کسی بات پر اعتراض کر دیں اور وہ بھڑک جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ رٹا لگا کر واپس آ گئے ہیں، علم انہوں نے حاصل نہیں کیا. اس لیے کہ علم جس ظرف میں ہوتا ہے، علم کا پہلا اثر حلم اور بردباری میں ہوتا ہے. وہ اہل بیت اطہار سے زیادہ تو کوئی عالم نہیں ہے، مگر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں نے کرٹیسائز کیا یا نہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ کیا غصے سے جواب دیا؟ کیا لوگوں کو غصے سے یہ کہا کہ امامہ میرے سر پر ہے یا تمہارے سر پر ہے؟ ان کو اہل بیت نے کیا غصے سے یہ جھڑک کر کہا کہ تمہیں کیا پتا جو مجھے پتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ کسی کو کرٹیسائز کریں، کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اچھا یہ تمام ہر جگہ پہ یہی ہے، جو شخص اپنے آپ پر کرٹیسزم برداشت نہ کر سکے، جو اپنی اصلاح کے لیے تیار نہ ہو، اس کا علم اور علم کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ایمان کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں. ہم سب غیر معصوم ہیں، ہم سب کو اصلاح کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میری زبان سے کوئی جملہ ایسا جاری ہو جائے، امکان ہے. آپ مجھے تذکر دیں، اگر میں آپ کا تذکر ایکسیپٹ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میرے اندر گنجائش ہے. لیکن اگر میں آپ کا سختی کے ساتھ جواب دے رہا ہوں، یہ سختی ہی کرٹیسزم کے اوپر بھڑک جانا، یہ خود آثار ہے. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، کربلا بیہیویئر کیا ہے؟ بیہیویئر یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم پر سے بیعت اٹھا لی، جاؤ آزاد ہو. بیعت کے ختم کر دینے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیعت کے ختم کرنے کا معنی میرے اور آپ کا جو کانٹریکٹ تھا وہ ختم ہو گیا. بیعت کے لیے بھی جملہ کہہ دوں، ایک تو مشکل یہی ہے کہ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ اب مجھے کہنے پڑ رہے ہیں کہ ہر آدمی معذرت کے ساتھ، ہر آدمی ممبر پر آ کے بیٹھ رہا ہے اور ہر آدمی سب کچھ بول رہا ہے. واقعاً افسوس ہوتا ہے. میں ابھی بھی بعض بچے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، آغا صاحب حوزہ پڑھنے کے لیے جانا ہوں، میں سب سے پہلی بات اس سے یہ پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ پڑھنے کا کتنا شوق ہے؟ حوزہ جانا چاہتے ہو؟ کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ دین سمجھنے کے لیے جانا چاہتے ہو؟ ہاں جی. اب تک دین کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو جو مجھ سے یہ کہتا ہے نا کہ آغا صاحب میں نے کتاب نہیں پڑھی، تو میں اس کو ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں مہربانی کرو اپنے اوپر بھی، حوزے کے اوپر بھی، دین کے اوپر بھی مہربانی کرو. جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں ماشاءاللہ آرمی سے ریلیٹڈ اکثر افراد ہیں، ان کو یہ بات شاید میری زیادہ سمجھ میں آ جائے. تو میں آپ سے آ کر کہوں کہ بھائی میرے بچے کو آرمی میں رکھ لیں مثلا، آپ کہیں اچھا مولانا وہاں پہ دوڑنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا، مطلب سخت ایکسرسائز کرنی پڑے. میں کہوں نہیں بھائی، یہ سخت ایکسرسائز تھوڑی کر سکتا ہے، اس کو تو میں نے بڑے ناز سے پالا ہے. آغا صاحب وہاں گولیاں چلیں گی، آوازیں آتی ہیں، دھماکے، اور اس کے درمیان میں سب کچھ برداشت. میں کہوں نہیں بھائی، یہ تو میں نے بڑے پیار محبت سے اس کو پالا ہے، اس کو آرمی میں رکھو لیکن بس اس کو نا محنت نہیں کرانا، اس کو آرمی میں رکھو لیکن یہ گولی نہیں چلائے گا. تو آپ رکھیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی اس کو آرمی میں رکھنا اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، آرمی کے لیے بھی نقصان دہ، ملک کے لیے بھی نقصان دہ. وہ آرمی کا مطلب ہی ہے کہ وہ آدمی جو محنت کر، جو سختی برداشت کر سکتا ہو، جو گولی چلانا جانتا ہو، جو گولی کی آواز سے ہی بے ہوش ہو جائے، اس کا حوزے میں کوئی کام نہیں ہے. اسی طرح سے جس طرح سے آرمی میں، اسی طرح سے حوزے میں جس کو پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا شوق نہیں ہے، وہ مہربانی کرے بھائی حوزے میں مت آؤ.
حوضہ ہر شخص کی جگہ نہیں ہے، خاص طور پر جن کو مطالعے کا شوق نہیں ہے ان کو خاص طور پر ذاکری، منبر، حوضہ، ان میدانوں میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ آپ اپنا بھی نقصان کرو گے، دوسروں کا بھی نقصان کرو. اب اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں، منبر پہ بولنے سے پہلے 1 منٹ گوگل ہی اٹھا کر دیکھ لو، گوگل سے پوچھ لو کہ بھائی بیعت کیا ہوتی ہے، تو اتنا تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ بیعت کیا ہے. بیعت بنیادی طور پر عربی کلچر کے اندر ایک دوسرے کا، چونکہ قبیلئی نظام تھا تو وہاں پر لوگوں کا ایک دوسرے کا اپنی مرضی کے ساتھ، مثلا میں آپ کے پاس آیا، آپ کے قبیلے سے میں نے بات کی، اب آپ کے قبیلے کا ہر آدمی جو میری بات سن کر میرا ساتھ دینے کے لیے راضی ہوگا وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے گا. اس بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ آ رہا ہوں. اسی لیے بیعت شکنی کو عرب میں برا سمجھا جاتا تھا. کیوں؟ جب تم نے اپنے اختیار سے اس کو ایکسپٹ کیا ہے، تم پہ زبردستی نہیں کی گئی ہے. لہذا غدیر میں پیغمبر کا پیغام من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اگر غدیر کے میدان میں سارے ہی سمجھدار مسلمان ہوتے تو اس جملے سے آگے کوئی اور بات کہنے کی پیغمبر کو ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ جب پیغمبر نے کہہ دیا تو اس کے بعد اگر مگر کی گنجائش باقی نہیں رہتی. لیکن پیغمبر جانتے تھے جو یہ مجمع میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کا 90% تو وہ ہے جو ابھی پچھلے 2 یا 3 سال کے اندر مسلمان ہوا ہے. یہ وہ طبقہ ہے جس کو 20 سال نہ قرآن سے اسلام سمجھ میں آیا ہے، نہ دلیلوں سے قرآن سمجھ میں آیا ہے، نہ میرے سیرت و کردار سے اسلام سمجھ میں آیا ہے. حتیٰ یہ وہ لوگ ہیں جن کو معجزات سے بھی اسلام سمجھ میں نہیں آیا. یہ سارا کا سارا طبقہ وہ ہے جو علی کے تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوا ہے. اب یہ جو ڈر کر مسلمان ہوا ہے لیکن بالآخر مسلمان ہو گیا ہے، تو کم از کم یہ اپنی دور جاہلیت کی جو ان کی صفات ہیں ان کو کم از کم انڈرسٹینڈ کرے گا. لہٰذا پیغمبر نے غدیر میں 2 دن رک کر تمام افراد سے تک بتک ایک ایک بندے کو کر کے حضرت امیر کے ہاتھ پر بیعت کرائی تھی. بیعت کرانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ تم اس بات کو بھی اپنے اختیار سے مان رہے ہو. لہٰذا جناب سیدہ جب بعد میں گئی ہیں تو جناب سیدہ یہی دہرانے کے لیے کہ تم نے بیعت کی تھی، وہ بہانہ کیا کر رہے تھے؟ بعض نے یہ کہا جناب سیدہ سے اوہو اب تو ہم نے بیعت کر لی، کاش آپ پہلے آ جاتی. تو جناب سیدہ نے کہا اگر تمہیں واقعاً بیعت کا پاس ہے تو وہ جو تم نے 2 مہینے پہلے غدیر میں حضرت امیر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ کہاں گئی؟ یہ یاد دلائے جناب سیدہ نے، یہ حجت تمام کی ہے تاکہ قیامت کے دن یہ لوگ یہ باتیں نہ کر سکیں. پس بیعت کا اصول ہی اختیار ہے. اب اگر کوئی بھی ہستی کہیں پر بھی کسی بھی مرحلے پر اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے ایکشن سے یہ ثابت کر دے کہ میں راضی نہیں ہوں، وہ بیعت کبھی بھی نہیں کہلاتی. لہذا حضرت امیر کے لیے بعض ہمارے اہل سنت برادران مثلا وہ تاریخ میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے بھی تھا حضرت امیر کو لے آئے تھے مسجد میں اور مطلب فلاں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی تو بیعت تو ہو گئی. وہ یہ زبردستی کی بیعت جہاں زبردستی کا لفظ آ جائے وہاں بیعت نہیں ہوتی. اب امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ جو بیعت یعنی وہ جو تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ آنے کے لیے تیار تھے، میں تم سے یہ کانٹریکٹ ختم کر رہا ہوں، آزاد ہو تم. تو کیا انصار واپس گئے؟ حضرت کے لفظ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلے جاؤ، میں تم سے خود کہہ رہا ہوں. اب امام ہونے کی حیثیت سے بھی امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تم سے خود کہہ رہا ہوں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، چلے جاؤ. گئے لوگ. حضرت نے کہا چلو اگر تمہیں دنیا کا ڈر ہے تو میرے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ. گئے. کہا اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ قیامت کے دن تمہیں جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا، میں جنت کا سردار تمہیں اس کی بھی ضمانت دے رہا ہوں. وہ ان ورڈز امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ورڈز امام حسین کہہ رہے چلے جاؤ. تو اب اگر میں ظاہری چیزوں میں مقید ہوتا تو میرے جیسا جاہل وہاں پر ہو کے کھڑا ہو کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوتا کہ بھائی امام ہیں، امام نے کہہ دیا چلے جاؤ تو امام کی بات مانو. ہمیں اور آپ کو تو یہی سمجھ میں آتا نا کہ بھائی امام کہہ رہے چلے جاؤ تو اس کا مطلب امام کی بات مانو. لیکن امام کا کردار، سچویشن، حالات، وہ سب کچھ یعنی بیونڈ دا ورڈز آپ کو جا کر یہ دیکھنا ہے کہ امام کو ضرورت اس وقت ہمارے جانے کی ہے یا ہمارے ٹھہرنے کی ہے.
لہذا امام نے الفاظ تاریخ میں اسی لیے استعمال کیے ہیں تاکہ کوئی قیامت تک یہ نہ کہہ سکے کہ حسین کے ساتھ کوئی مجبوری میں تھا. امام تاریخ میں یہ رقم کرنا چاہتے تھے کہ کربلائی ہونا اپنے اختیار سے ہوتا ہے, مجبوری کا نام نہیں ہے کربلا. جو بھی ہمارے ساتھ ہے اور سامنے کے لشکر میں جو بھی ہے وہ مجبوری میں. انشاءاللہ اس کی کبھی ضرورت رہی, موقع آیا تو میں تفصیل سے وہ بھی عرض کروں. امام رضا علیہ السلام نے کیا کیا؟ امام نے یہ کیا کہ امام نے اپنے کردار سے مسلسل یہ پیغام دیا کہ میں اس سارے پروسیس کے اوپر راضی نہیں ہوں. لیکن متاسفانہ کیا ہوا, لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. مدینہ کے لوگ جیسا 60 ہجری میں بیہیویئر تھا, آج 60 سال کے بعد دوبارہ وہی بیہیویئر ہے. یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ امام کو زبردستی لے کے جایا جا رہا ہے, لیکن کوئی امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. لہذا وہ اگر میں ٹیکنیکل لفظ استعمال کروں تو امام کو باقاعدہ گرفتار کر کے, گرچہ اس گرفتاری کی صورت کو ظاہر نہیں کیا گیا لیکن ٹیکنیکلی امام کو گرفتار کر کے یعنی زبردستی مدینے سے لے جائے گا. اور جب امام نیشا پور کے نزدیک پہنچے رہے تھے تو بلاخر نیشا پور اس زمانے میں علماء کا ایک بڑا مرکز, ایک بڑا مدرسہ تھا. نیشا پور کا مدرسہ معروف تھا. ان لوگوں کو جب پتہ لگا تو انہوں نے اطراف کے بھی جو مدارس تھے, اور یہ زیادہ تر اہل سنت کے ان جنرل اگر ہم کہیں مدارس تھے, انہوں نے بلا لیا جتنے بھی لوگ تھے. کیوں بلایا؟ یہ تاریخ کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی اتھارٹی پہلی صدی ہجری میں کیا تھی. یعنی حتیٰ اہل سنت کے وہ افراد کے جو خلافت کے نظام کے قائل تھے, وہ اس نظام کے باوجود بھی اہل بیت علیہم السلام کے خاندان کو کس اتھارٹی کے ساتھ جانتے اور پہچانتے تھے. لہذا یہ واقعات تاریخ کے ضروری ہیں, اور یہ وہ سارے واقعات ہیں کہ جو آپ کو تاریخ کے کسی بھی چیپٹر میں نہیں ملیں گے. مثلا جب آپ کو مسلم ہسٹری پڑھائی جائے گی تو مسلم ہسٹری میں دوسرا چیپٹر بنو عباس کے بادشاہوں کے کارنامے آپ کو بتا دیے جائیں گے. اس نے وہاں مسجد بنائی, اس نے پتہ نہیں سکے کا نظام چلایا, اس نے فلاں نظام بنایا, فلاں نظام بنایا. لیکن آپ کو پوری مسلم ہسٹری میں کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ عین اسی زمانے میں اہل بیت علیہم السلام کا کردار کیا تھا, کیوں اہل بیت علیہم السلام کو مختلف مقامات پر زہر دیا گیا. یہ بنو عباس کے عراق کا سب سے بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ ہارون الرشید نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو ولی عہد کے لیے نومینیٹ کیا. اب یہ تاریخی حقیقت ہے, لیکن میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھی مسلم ہسٹری کے چیپٹر میں چلے جائیں, ہارون کے لیے آپ کو سب کچھ پتہ لگ جائے گا. یہ بھی پتا, یعنی بعض تو اتنے باریک میں چلے جاتے ہیں کہ وہ اتنے بجے اٹھتا تھا, پھر باتھ روم جاتا تھا, پھر فلاں کرتا تھا, یہ ڈیٹیل مل جائیں گی. کھانا کھاتا تھا تو کیا کرتا تھا, فلاں کرتا تھا تو کیا کرتا تھا, ایک ایک ڈیٹیل مل جائے گی. لیکن اسی ڈیٹیل میں وہی ہسٹورین آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ تاریخ کا ایک اہم واقعہ. یعنی اگر آپ تاریخ کو اس تعصب کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو اس کا واضح معنی یہ ہے کہ آپ تاریخ بیان نہیں کر رہے, آپ تاریخ میں ظالم بادشاہوں کے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن تاریخ ایک بڑا ظالم سبجیکٹ ہے, وہ اپنے نشان ایسے چھوڑ کر جاتا ہے کہ جتنا مرضی آپ تاریخ کو دبا دیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ظاہر کر کے, اور یہ حق کا وہ اثر ہے کہ جو طول تاریخ میں ہمیشہ تاریخ کو اگر کبھی آپ اس اینگل سے پڑھیں تو تاریخ ہمیشہ سے ایسے رہی ہے کہ کبھی بھی دنیا میں مظلوم کی تاریخ نہیں لکھی گئی, کبھی بھی دنیا میں مظلوم کی تاریخ نہیں لکھی گئی. یہ اہل بیت علیہم السلام پر خدا کا ایک خاص لطف ہے. اور یہ نظام جو میں نے بالکل گفتگو ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حق کو اللہ نے رکھا ہی ایسا ہے کہ اس کو جتنا مرضی دبا لو وہ اپنے آپ کو ظاہر کر کے رہتا ہے. اسی طرح سے تاریخ میں یہ تمام مقامات ایسے ہیں کہ جو خود بخود اپنے آپ کو ظاہر کر کے رہتے ہیں. اب نیشا پور میں امام رضا علیہ السلام کا آنا یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے آثار ابھی تک اس شہر کے اندر موجود ہیں, ابھی تک موجود ہیں. اور وہاں علماء جمع ہوئے, جمع ہونے کے بعد انہوں نے امام سے ملاقات کی. جب امام روانہ ہونے لگے تو ایک تعداد تھی, لوگ سلسلۃ الذہب کہلاتا ہے کہ لوگ وہاں پر موجود تھے کہ جنہوں نے بعض میں اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھا ہے, اس کو اسی لیے سلسلۃ الذہب بھی کہتے ہیں.
اور 1000 سے زیادہ محدثین اس وقت موجود تھے جو کاغذ اور قلم لیے کھڑے تھے کہ امام رضا گفتگو کریں اور ہم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو حضرت سے اپنے کانوں سے سن کر رقم کریں. یہ تاریخ ہے. تو جب امام سوار ہونے لگے اور انہوں نے کہا مولا کوئی ایک حدیث, تو آپ نے اپنے اجداد سے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے حدیث بیان فرمائی. کہا کہ پیغمبر اور پیغمبر سے جناب جبرائیل سے خدا کہہ رہا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو ان لوگوں سے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. اب موضوع نہیں ہے توحید ہمارا, انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہاں پر حصن سے یعنی قلعے سے کیا مراد ہے. یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کو قلعہ کہا گیا ہے, اس قلعہ سے کیا مراد ہے. لیکن کیا کہا حضرت نے, کہا کہ ان سے حدیث بیان کی کہ پروردگار فرما رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, یہ کلمہ لا الہ میرا قلعہ ہے. تو جب لوگوں نے یہ لکھ لیا, اچھا پھر فرمایا کہ من دخل حصنی امن من عذابی, جو کوئی میرے اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. لوگوں نے یہ لکھ لی. جب یہ لوگ لکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ پوری ہونے والی ہے, تو حضرت نے ایک مرتبہ دوبارہ پردہ ہٹایا. پردہ ہٹانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے شروط ہیں, کلمہ لا الہ میں داخل ہونے کے لیے شروط ہیں, اور پھر فرمایا انا من شروطہا, کہ کلمہ لا الہ میں داخل ہونے کے لیے شرطیں ہیں اور ان میں سے ایک شرط میں ہوں. اب میں اس مقام پر نہیں ہوں انشاءاللہ, لیکن کبھی زندگی میں رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا. یعنی امام نے ایک حدیث کے بیان کے اندر وہیں پر لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ اگر تم کلمہ لا الہ الا اللہ کو زبان پر جاری ہونے والا کلمہ سمجھ رہے ہو تو یہ زبانوں پر جاری ہونے والا کلمہ نہیں ہے, بلکہ اس کلمے کے عملی کیفیات کے اندر شروط ہیں اور ان میں سے ایک شرط میں ہوں. شرط میں ہوں سے مراد کیا ہے؟ شرط سے مراد یہ ہے کہ کلمہ لا الہ کے قلعے میں وارد ہونے کے لیے شرط امامت اور ولایت ضروری ہے, اور جس کو یہ شرط ولایت امامت سمجھ میں آ جاتی ہے اسے ہی شرط نبوت سمجھ میں آتی ہے, اور جسے شرط نبوت سمجھ میں آ جائے صرف اس قلعے میں داخل وہ ہو سکتا ہے. بس یعنی اگر تم نے راستہ اختیار کرنا ہے, کلمہ لا الہ کے اس قلعے میں پہنچنا ہے, تو اس کو ہمیں اختیار کیے بغیر تم لا الہ الا اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. امام نے اسی مقام پر, ابھی بھی آپ جائیں گے تاریخ میں, وہاں وہ پتھر موجود ہے جس پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے ایسے واضح نشان موجود ہیں کہ تقریباً معصومین کے آثار میں, یہ معصومین کے آثار ہیں, میں صرف بتانے کے لیے, کیونکہ بزرگان جانتے ہوں گے, بچوں کو ہمارے نہیں پتا ہوگا, کیونکہ عام طور پہ ہم اس طرح کی جب چیزیں بیان کرتے ہیں تو بچے تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ عصمت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جن میں سے ایک علامت کو اللہ نے خانہ کعبہ کے اندر قرار بھی دیا ہے, اور اس کی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ آج تک وہ جگہ خانہ کعبہ میں محفوظ بھی ہے, اور وہ حج کے اراکین میں کہیں نہ کہیں اس کا دخالت موجود ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے رکن مقام. مقام جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. یہ مقام ابراہیم کس بات کا مقام ہے, کیا ہے, اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ کبھی اور, لیکن اس کو اگر آپ غور سے جا کر دیکھیں گے تو یہ ایک پتھر ہی ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے نشان موجود ہیں. عصمت کے یہ سارے کے سارے مقامات تاریخ میں وہ مقامات ہیں کہ جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام وہ آثار چھوڑ کر گئے ہیں, کہ جس کے ذریعے سے اگر ہم تاریخ کی ڈورے پکڑنا چاہیں تو ہم عصمت کے سلسلے کو لے کر خود بخود توحید کے مقامات تک پہنچ سکتے ہیں. حضرت کو جب پہنچایا گیا یہ علاقہ جس کو آج اب ہم مشہد کہتے ہیں, یہ مرو کہلاتا تھا, یہاں جب لے کر آئے ہیں اور ہارون نے چاہا کہ حضرت کو زبردستی ولی عہد اعلان کرے تو بھی حضرت نے انکار کیا, اور جب حضرت کو دھمکی دی گئی, یہ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام خوف کی وجہ سے کوئی بھی ایسے اقدام نہیں کرتے. مسئلہ خوف نہیں ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایسے وقت میں جان دینا کہ جس وقت جان دینے سے دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یعنی جہاں جان بچانے سے دین کو فائدہ ہو سکتا ہے وہاں پر دین کا حکم ہی یہ ہے کہ آپ پر جان بچانا واجب ہے. لہذا ائمہ نے ایسے تمام مقامات پر کہ جہاں پر
جان بچانا واجب تھا. حضرت نے جب دیکھا کہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور جبرن کر رہے ہیں, آپ نے خاموشی اختیار کی. لیکن جب ولی عہدی کو امام کے لیے بیان کر دیا گیا اور ظاہری طور پر اعلان کر دیا گیا, تب بھی حضرت نے فرمایا میں اس شرط پہ قبول کروں گا کہ نہ میں کسی کو منسوب کروں گا نہ کسی کو معزول. میں کسی کو کسی عہدے پر نہیں لگاؤں گا, کسی کو کسی عہدے سے ہٹاؤں گا نہیں. اور یہ شرط اگر آپ کسی بھی آدمی کو بتا دیں تو وہ سمجھ جائے گا کہ حضرت اس ولی عہدی کے ڈرامے کے پردے کو چاک کرنا چاہتے تھے, بتانا چاہتے تھے. جب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے, تب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا مجبوراً مدینے سے چلی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب حضرت معصومہ کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب مجھ پر میری پھوپھی کی طرح سے وہ سفر واجب ہو گیا ہے کہ جس نے کربلا کے مقصد کو بچانا ہے. اسی طرح سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب زمانے کا حسین جس مشکل میں ہے, جس مرحلے میں ہے اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, وہاں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے گھر سے نکلنا ضروری ہے. حضرت معصومہ گھر سے چلی ہیں, مدینہ سے چلی ہیں, اور جس مقام پر گئی ہیں, جناب حضرت معصومہ نے اصل امامت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. یہ اصل امامت کا بیان اس زمانے کی حکومت کے لیے اتنا خوفناک تھا کہ صحابہ کے مقام پر حضرت کے لشکر پر حملہ کروایا گیا اور حضرت کو وہیں پر زہر دلوا دیا گیا. بی بی کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اب میں بھائی تک نہیں پہنچ سکوں گی. لہذا وہاں بی بی نے جب لوگ آئے مدد کے لیے تو صرف ایک سوال یہ کیا کہ میرے بابا نے بتایا تھا کہ اس علاقے میں شیعوں کی ایک آبادی ہے جسے قم کہا جاتا ہے. کہ جی بالکل ہے. فرمایا میرے بابا نے مجھے بتایا کہ شیعوں کی یہ, اگر واقعاً کسی جگہ ایسے شیعہ موجود ہوں, امام نے فرمایا غش آل محمد, یہ آل محمد کا گھونسلہ ہے. انسان واقعاً اس بات کو سمجھے, یعنی اگر کسی مقام پر ایسے شیعہ موجود ہوں کہ جو علمی اعتبار سے, تربیتی اعتبار سے واقعاً اہل بیت کے حق شناس ہوں, ان کی آبادی اہل بیت کو کیا لگتی ہے؟ اپنے سکون کا مقام. ادھر حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے طور پر جو کام انجام دے سکتے تھے حضرت دے رہے تھے. لہذا ہارون جس خوش فہمی میں, اب یہاں بالآخر حضرت کی نسبت لوگوں کے اندر جو حضرت کام کر رہے تھے, مسائل ایسے ہوئے کہ کسی نے جا کے ہارون کو کہا بھی کہ بھئی تم ولی عہد کہہ رہے ہو جبکہ یہ کوئی بھی ایسا کام انجام نہیں دے رہے. تو اپنی دانست میں اس نے ایک ایسا کام تلاش کیا کہ جو بالکل ایسا سادہ سا کام ہو کہ جس سے مثلا میں حضرت کو پبلک کے سامنے لے بھی آؤں, یہ بھی ثابت ہو جائے کہ حضرت کو میں موقع دے رہا ہوں اور کوئی ایسی مشکل بھی میرے لیے ایجاد نہ ہو. تو بہت سوچ بچار کرنے کے بعد جو اس کو سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ ایک نماز عید امام رضا کو پڑھانے دی جائے. اب یا خلیفہ پڑھاتا ہے یا خلیفہ کا نامزد پڑھاتا ہے, دارالخلافہ میں نماز عید امام رضا پڑھائیں گے تو میں لوگوں کو کہہ دوں گا کہ دیکھو میں نے حضرت کو جو ولی عہد کہا ہے تو میں حضرت کو جگہ بھی دے رہا ہوں. اس کے حساب سے یہ تھا کہ بھئی ایک نماز عید ہے, ایک نماز عید پڑھا کر کیا حاصل ہو جائے گا. تو اس نے کہا چلو یہ سب سے آسان طریقہ ہے, یہی موقع حضرت کو فراہم کر دیتے. عید کی نماز کا جب پتہ لگا لوگوں کو حضرت امام رضا پڑھائیں گے تو کچھ لوگوں نے آ کر رابطہ کیا حضرت سے. حضرت نے فرمایا کہ میں نماز عید پڑھنے کے لیے ویسے جاؤں گا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے. اس ایک بات نے پورے مرو کو یہ بتا دیا کہ آج اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ رسول نماز عید کیسے پڑھاتے تھے تو وہ مروا جائے. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ اس ایک جملے کا اثر یہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام رضا کے گھر سے نکلنے سے پہلے گھر کے باہر موجود تھے, اور جب حضرت چلے ہیں تو وہ ایک بڑا مجمع حضرت کے ساتھ تھا. تاریخ کہتی ہے ابھی آدھے راستے میں پہنچے تھے, مخبروں نے جا کر ہارون کو بتایا کہ تو جو کرنے جا رہا ہے ایک نماز تیری حکومت کو الٹ سکتی ہے, ایک نماز بھی. اب آپ سوچئے کہ یہ خلافتیں کتنی مستحکم رہی ہوں گی جو ایک نماز عید برداشت نہیں کر سکتی تھی ائمہ کی.
لہذا ایسا نہیں ہے جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ نے کچھ نہیں کیا، ائمہ کو اگر ایک نماز عید پڑھانے کا بھی موقع ملا ہے تو ائمہ نے اس میں بھی بتا دیا کہ ہم اپنے حق کے لیے کبھی خاموش نہیں بیٹھے، گرچہ دشمن نے ہمیں موقع نہیں دیا۔ بس میں یہاں ایک جملہ صرف عرض کروں گا کہ آج بہت سارے بچوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، یہ ڈالا گیا ہے کہ بھئی رہبر کا جنازہ اتنی جگہ کیوں بھیجا گیا، کیوں اتنی جگہ تشییع کرائی گئی ہے؟ اس کی واحد ریزن یہی ہے کہ اس جنازے کے ذریعے سے دنیا کو وہ پیغام دیا گیا ہے کہ جس کے خلاف پچھلے کئی سالوں سے کام ہو رہا تھا کہ یہ ڈکٹیٹر ہیں، یہ زبردستی حکومت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کا کوئی احترام نہیں ہے۔ ایک رہبر کے جنازے نے پوری دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ زبردستی بدنوں پر حکومت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اب یہ دلوں کی حکومت یقیناً یہ ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کا راستہ روکا نہیں جا سکتا، جس کا راستہ روکا، توجہ میری طرف رکھیں کوئی مسئلہ، اس کا راستہ نہیں، دلوں کی حکومت کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ یہ جنازے کے اندر لوگوں کی تعداد یہ بتا رہی ہے جو دلوں پر حاکم ہوتا ہے اس کی محبت کچھ اور ہوتی۔ لہذا یہ آثار جب ظاہر ہونا شروع ہوئے تب ہارون کو اپنی حکومت کی فکر لگی، لہذا ہارون نے اسی طرح سے ایک شب عجیب وقت میں امام کو طلب کیا۔ امام جانتے ہیں کہ کیا مرحلہ پیش آنے والا ہے، صحابی امام کے ساتھ ہیں، امام ان کو ساتھ لے کر آئے ہیں، اور جب دارالامارہ پر پہنچے ہیں تو اسے کہا تم باہر کھڑے رہو، میں اندر جاؤں گا، لیکن تاکید یہ کی کہ اگر میں باہر آؤں اور میرے سر کے اوپر کپڑا پڑا ہو تو پھر مجھ سے سوال مت کرنا، چپ چاپ میرے پیچھے چلے آنا۔ اندر پہنچے، یہ ملعون بیٹھا ہوا تھا، سامنے انگوروں کا تش تھا، اور ایک پلان کے مطابق کچھ خوشوں میں زہر کو ڈالا گیا تھا جو اسے معلوم تھا۔ اس نے آ کر امام کو تعارف کیا، امام نے جب ابا کیا، انکار کیا، تو اس نے پہلے کچھ خاص خوشی جو اسے پتا تھا کہ سالم ہیں وہ کھائے، اور کھانے کے بعد یہ کہا اگر اب آپ نہیں کھائیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ شک کر رہے ہیں اور حکومت پہ شک کرنے کی سزا آپ کو دی جائے گی۔ اب امام جانتے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے، پھر اس نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر وہ مسموم خوشے امام کو دیے، اور امام پر جبر زبردستی امام نے ان میں سے ایک یا دو خوشے تناول فرما لی۔ جب اس ملعون نے چاہا کہ دوبارہ کھلائے تو امام کا لہن بھی تھوڑا سا تبدیل ہوا، امام نے فرمایا کہ جو تو کرنا چاہتا تھا وہ ان سے ہو جائے گا۔ بھی ملعون متوجہ جانتا ہے، لہذا زیادہ بات چیت نہیں ہوئی اور امام اس کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام آئے تو میں نے دیکھا سر پہ حضرت کے کپڑا ڈلا ہوا ہے۔ کہا مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ امام نے سر پہ کپڑا کیوں ڈالا ہے، مصلحت کیا ہے، لیکن کہتا ہے زہر کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دارالامارہ سے امام کے گھر کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن اتنے ہی فاصلے پر امام کے قدم ڈگمگانے لگے تھے، اور گھر پہنچ کر جب امام نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا تو راوی کہتا ہے میں امام کے چہرے کا رنگ دیکھ کر سکتے میں آ گیا، اتنی سی دیر میں حضرت کے بدن کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، زہر پوری طرح سے امام کے وجود میں اثر کر چکا تھا۔ امام نے اس سے صرف اتنا کہا دروازہ بند کر دو، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، میرے کمرے میں کسی کو آنے نہ دیا جائے۔ وہ کہتا ہے میں باہر بیٹھ کر گریہ کر رہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ کمرے میں جانے کے بعد امام نے اپنے آپ کو بستر پر لٹا تو دیا، لیکن زہر کی اذیت جو حضرت کو ہو رہی تھی اور کلیجہ جو کٹ رہا تھا، اس کی وجہ سے جو امام کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں اس سے سن کر مجھے تکلیف پہنچ رہی تھی۔ اس غربت کے عالم میں میرا مولا زہر ملا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور پاس میرے امام کے کوئی نہیں ہیں۔ یقیناً امام کی مظلومیت شدید ہے۔ میں امام رضا کی خدمت میں صرف ہاتھ جوڑ کر یہ کہوں گا مولا یقیناً آپ کی مظلومیت سنگین ہے، لیکن شاید ائمہ کے درمیان جو مصیبت زہر کی آپ کے بابا نے دیکھی ہے ایسی مصیبت کسی اور امام کے لیے نہیں تھی
کہ جہاں اس زندان میں امام کو زہر دیا گیا تھا کہ جس زندان میں امام نہ پیر پھیلا سکتے تھے نہ پورے قد کے ساتھ کھڑے ہوا کر سکتے تھے، اس حالت میں رہتے تھے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے۔ میں واقعاً آج تک ساتھ میں امام کی اس مظلومیت کو سمجھ نہیں پایا ہوں کہ جب زندان میں امام کو زہر دیا گیا ہوگا اور امام تڑپنا چاہتے ہوں گے، اس کوٹڑی میں تو اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ امام اپنے ہاتھ پاؤں مار سکتے، امام پوری طرح سے تڑپ پاتے، اور تاریخ یہ لیتی ہے کہ مرتے دم تک امام کے بدن سے زنجیروں کو اتارا نہیں گیا تھا، لہذا امام زنجیروں میں ہی اس تک سی جگہ میں تڑپتے تڑپتے شہید ہوئے۔ امام رضا کے اوپر جب یہ کیفیت شدید ہوئی، راوی کہتا ہے ایک دم سے میں نے دیکھا ایک جوان صحن میں نمودار ہوا، اپنے شمائل سے شباہت رکھتا ہے امام رضا کی، اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا، دروازہ خود بخود کھلا، وہ جوان اندر چلا گیا اور امام سے اس نے باتیں کرنا شروع کی، امام کے گریہ کی آواز بھی آ رہی تھی، اس جوان کے گریہ کی آواز بھی آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد امام کی آواز آنا بند ہو گئی، وہ جوان کچھ دیر تک روتا رہا، پھر کچھ دیر میں باہر آیا، مجھے میرا نام لے کر مخاطب کر کے یہ کہا، میں نے اپنے بابا کو غسل و کفن دے دیا ہے، کل جب جنازہ اٹھے گا تو صرف جنازہ اٹھانے کی ضرورت ہوگی۔ بس عزیز وہ کہتا ہے میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد جواد۔ کہا مولا آپ تو مدینہ میں تھے، کہا خدا نے اعجاز سے مجھے یہاں بلایا۔ میں کہوں گا مولا امام جواد آپ آئے، آپ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دے لیا، ارے ہائے وہ کربلا کا مظلوم امام اعجاز امامت سے آ تو گیا، لیکن جنازوں کی حالت یہ ہے نہ میرا مولا غسل دے سکا نہ کفن دے سکا، ارے اپنے بابا کے لاش کے ٹکڑوں کو چٹائی میں جمع کر کے اتارا، میرا مولا چلا گیا اعجاز امامت سے۔ بس عزیزو امام رضا کا تابوت اٹھا، لیکن یہ وہ مظلوم تابوت ہے، ارے جس کی کئی بہنیں تھی وہ بہنیں جنازے میں نہ آ سکی، جس کا بیٹا جنازے میں نہ آ سکا، یقیناً امام کا تابوت اٹھا، لیکن جس وارث کو کندھا دینا چاہیے تھا وہ وارث موجود نہ تھا۔